گونگے کا خواب اسے بڑی اذیت دیتا ہے۔ خواب تعبیر کا تقاضا کرتے ہیں، تعبیر بتانے والا تفصیل مانگتا ہے، جبکہ گونگا جب بتا ہی نہیں سکتا تو اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ خواب دیکھنے سے بھی خوفزدہ رہنے لگتا ہے۔ فرعون کو خاموشی کے مجرم اچھے لگتے ہیں، یا پھر وہ مائیں جو گونگے بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ میں بھی عجیب ملک میں رہتا ہوں جہاں سوچنے والے کا سر اس کے جسم کا حصہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ اگر دربار اور کلیسا کی رفاقت بہت پرانی ہے تو ملوکیت اور ملائیت بھی دو جڑواں بہنیں ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں اگر ان کا رقص طویل ہو جائے تو طاقت سچ کا نیم البدل بن جاتی ہے۔ لوح و قلم کی بولیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، نوشتے انسان لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بولنے کی اجازت صرف دستار والوں ہی کو ملتی ہے۔ ایسے گھٹن اور حب زدہ موسم میں صرف مامتا کی سسکیاں ہی سنائی دیتی ہیں۔ فضا خاموش ماتمی دھنوں سے گونجنے لگتی ہے۔ جنازے اتنے پڑھانا پڑتے ہیں کہ لوگ جوتا پہننا ہی بھول جاتے ہیں۔ کفن مہنگے اور تابوت نایاب ہونے لگتے ہیں۔ علم کا نور پھیکا پڑنے لگتا ہے، مذہب کو دنیا کے لیے استعمال کیا جانے لگتا ہے، اور لوگ فلم کی کامیابی کے لیے قرآن خوانی کروانے لگتے ہیں۔ اور پھر اس ملک کا دانشور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ تندور ایجاد کرنے سے بھوک کو دفن کیا جا سکتا ہے، اور پانی میں نمک ملانے سے سمندر تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ مگر میرے قلم کا وجدان تو کہتا ہے کہ اس کرۂ ارض کی سب سے بھاری چیز تابوت ہوا کرتی ہے۔ میری زندگی کی مثلث میں میری ماں کے علاوہ بابا لارنس بھی شامل ہے۔ مجھے نہیں معلوم ان کا نام کیا ہے، مگر لارنس گارڈن کے حوالے سے میں نے ان کا نام بابا لارنس رکھا ہے۔ میں نے سدا اسے لارنس گارڈن کی پہاڑی کے اوپر برگد کے نیچے بینچ پر آنکھیں بند کیے کچھ سوچتے ہوئے دیکھا۔ یہاں سے بابا ترت مراد شاہ کا مزار صاف نظر آتا ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب میں پہلی دفعہ بابا لارنس کے ساتھ والی بینچ پر جا کر بیٹھا تو انہوں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، پھر مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ پھر ایک لمبے عرصے کی خاموشی کے بعد بابا لارنس بولا، صحرا نورد قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ جب تک فاختہ کا گھونسلہ محفوظ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ بابا لارنس مجھے کبھی بھی اجنبی نہیں لگا۔ میری ماں کہتی ہے اجنبی لوگ نہیں لہجے ہوا کرتے ہیں، شاید اسی لیے مجھے یہ اپنوں کا دیس بھی اجنبی سے لگنے لگا۔ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ میری ماں کہتی ہے وہ بچپن ہی میں ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو ان کا نام بڑے احترام اور عقیدت سے لیتے دیکھا۔ جب بھی ذکر کبھی میرے باپ کا ہوتا، میری ماں کی آنکھوں کا کاجل پھیلنے لگتا۔ وہ جب تک اس کی یاد کی نماز ادا کرتی رہتی، ان کی آنکھیں باوضو رہتی۔ میں نے ہمیشہ ان کی آنکھوں کے محراب پر اپنے والد کے چراغ کو روشن دیکھا۔ بابا لارنس کہتا ہے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کو ماں کی نظر سے دیکھو۔ مجھے میری ماں سے صرف ایک بات پر اختلاف تھا۔ جو شخص میری فرشتہ صفت ماں کو چھوڑ کر چلا گیا اور کبھی واپس لوٹ کر بھی نہیں دیکھا، کیا وہ کوئی اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ اور ایک میری ماں تھی کہ اب بھی اس کا ذکر نہایت ادب و احترام سے کرتی تھی۔ مجھے اسی بات پر بہت غصہ آتا تھا، مگر میں ماں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بابا لارنس کہتا تھا کہ مائیں بچپن کے اجلے پن اور معصومیت کی وجہ سے انعام کے طور پر عطا کی جاتی ہیں، اور جوانی کے کھٹے پن، خود غرض، سخت اور شفقت سے عاری رویے پر سزا کے طور پر واپس بلا لی جاتی ہیں۔ یہ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ بچوں کے بغیر شامیں انہیں کاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ شام کو جب تک بچے گھر نہ لوٹ آئیں مائیں کرب میں مبتلا رہتی ہیں۔ مائیں بچوں کے بغیر تنہا ہوتی ہیں، چاہے ایک ہجوم ہی ان کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ بابا لارنس کہتا ہے رب کو ان ماؤں سے بہت پیار ہے۔ ماں دنیا میں بھیجا گیا رب کا ایک چھوٹا سا روپ ہے۔ رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ماں اپنے بچوں کو پال کر سنت رب پوری کر رہی ہے۔ رب کائنات کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہے۔ ماں بھی ہر لمحہ اولاد کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ رب نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ ہی سوتا ہے، اور ماں بھی خود کو بھوکا رکھ کر اپنے بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے۔ جب تک بچے نہ سوئیں ماں نہیں سوتی۔ میں نے تمام عمر اپنی ماں کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب میں سوتا تھا تو وہ کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی، اور جب میں اٹھتا تھا وہ نماز سے فارغ ہو کر گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھی۔
میں جب بھی فارغ ہوتا بابا لارنس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ وہ مجھے موجود پا کر ہلکی سی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ کر مسکراتا اور پھر سوچوں میں گم ہو جاتا۔ جب اس کا دل چاہتا کوئی فقرہ بول کر خاموش ہو جاتا اور میں اس سے سوال کرتا، جب اس کا دل چاہتا جواب دے دیتا اور کبھی مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ میں نے ایک دن پوچھا، بابا اس ملک کی تقدیر کب بدلے گی؟ یہ ملک کس کی ذمہ داری ہے؟ لمبی خاموشی کے بعد وہ مسکرایا اور بولا، اے صحرا نورد، اپنی ذات سے جو کشید ہو سکتا ہے اس ملک کے نام کر دو۔ عجیب سادہ لوگوں کا نگر ہے۔ ہر آدمی گنتی کرتے ہوئے خود کو شمار نہیں کرتا، گنتی میں خود کو شمار کرنا پڑتا ہے، ورنہ تمہیں گننے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا۔ اللہ سے مانگا کرو، مخلوق سے مانگنے میں صرف بھیک ملتی ہے۔ پاکستان تو ایک راز ہے، پراسرار راز اور نہ سمجھ آنے والا راز۔ پھر وہ اداس ہو گیا۔ لمبے وقفے کے بعد وہ بولا، اے صحرا نورد، اس ملک میں سب سے زیادہ جرم خاموشی کا ہے۔ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا ظلم کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ رب کو خاموشی کے مجرم اچھے نہیں لگتے، وہ انہیں سزا کے طور پر بے حس بنا دیتا ہے۔ بے حسی انسانی صفات میں شامل نہیں، یہ حیوانات کی خاصیت ہے۔ شیر بھی جب ریوڑ پر حملہ کرتا ہے تو ریوڑ سے الگ کر کے ایک بھیڑ یا گائے کو شکار کر لیتا ہے۔ ریوڑ کچھ دیر بھاگنے کے بعد دور کھڑا اپنے ساتھی کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے ساتھی کے سانحے کو چند لمحوں میں بھول کر پھر سے گھاس چرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے بے حسی کہتے ہیں۔ بے حس انسان سے اشرف المخلوقات کا اعزاز واپس لے کر اسے چوپایوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی بابا لارنس کی باتوں میں الجھ سا جاتا ہوں۔ میری ماں مسکراتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا یہ دنیا بڑی تھکا دینے والی اور کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو صرف پاکیزگی ہی سے فتح کیا جا سکتا ہے۔ میں جب بھی کہتا، ماں وقت کہاں گیا، اب تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، بڑے شہروں میں تو بالکل ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں۔ ماں کہتی، پتر زیادہ نہ سوچا کر، فاصلے زمین کے ہوں یا دلوں کے، وقت کو کھا جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں میں عجیب شہر میں رہتا ہوں جہاں دن کو رات سو جاتی ہے مگر رات کو دن نہیں سوتا۔ ہم صحرائی لوگ موسموں کا جبر سہتے سہتے اپنوں کا جبر سہنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے بدن کے صحرا میں جھلستے رہتے ہیں۔ ہم اندر سے ایک نامعلوم لمبی مسافت میں رہتے ہیں۔ ہم سفر بھی روز کرتے ہیں اور جانا بھی کہیں نہیں ہوتا۔ بابا لارنس کہتا ہے، جب تم بلا وجہ خوش ہو تو سمجھ لینا تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے۔ اس دن زندگی میں پہلی بار میں اپنی ماں سے اونچی آواز میں بولا تھا، ماں تم اس شخص کے لیے آنسو بہاتی ہو جو تمہیں چھوڑ گیا، جس نے تمہیں عمر بھر پلٹ کر نہیں دیکھا، جس نے اپنے بیٹے کا بھی خیال نہیں کیا۔ کیا ایسے خود غرض آدمی کے لیے اپنی زندگی کو اذیت دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم سچ سننا چاہتے ہو تو سنو، تمہارا باپ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، اسے ایک اندھی گولی نے شہید کر دیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا، مجھے خوشی ہے میں نے ہمیشہ سچ لکھا، میں خاموشی کا مجرم نہیں ہوں، میں گونگے کے خواب کی طرح اذیت میں رہنا نہیں چاہتا، ہو سکے تو میرے بیٹے کو بھی اسی راستے میں ڈالنا۔ گونگے کا خواب بڑا دکھ دینے والا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اس جہاں میں چلا گیا جہاں صرف سچ ہی سچ ہے، وہاں کوئی گونگا نہیں ہے۔ پتر میں بے حوصلہ عورت تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی اسے مرا ہوا کہے۔ جب کوئی اسے مرحوم کہہ دے تو میں ایک ہفتہ سو نہیں سکتی۔ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں لارنس آ کر بابا لارنس کے پاس بہت رویا تھا۔ بابا میں زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے اونچی آواز میں بولا ہوں۔ میرا باپ میری ماں کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا بلکہ شہید ہوا۔ وہ سچ کے راستے کا مسافر تھا، وہ گونگے کا خواب نہیں بنا، وہ خاموشی کا مجرم نہیں بنا، اسی لیے موت کو شکست دے گیا۔ میری ماں کو اچھا نہیں لگتا کوئی اسے مرحوم کہے۔ بابا لارنس پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے زندگی میں پہلی بار پریشان دیکھا تھا۔ کہنے لگا، بھاگ کر واپس جا، اپنی ماں سے ابھی معافی مانگ اور اپنے رب سے بھی۔ اے صحرا نورد، رب کو مائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، یہ تتلی کے پروں سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہیں۔ کوئی ان سے اونچی آواز سے تو کیا،
اف بھی کہے اللہ برداشت نہیں کرتا، وہ انعام واپس لے لیا کرتا ہے۔ ماں سے رب کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ ماں کی اس محنت اور اس جذبے کا رب العزت نے اتنا احترام کیا کہ صفا و مروہ کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ وہ سعی جو بی بی ہاجرہ نے کی، اس کو حج و عمرہ کا رکن بنا دیا۔ میں بھاگ کر اپنے گھر پہنچا۔ ماں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں کبھی آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا، میں کبھی اف بھی نہیں کہوں گا۔ ماں واپس لوٹ آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں۔ یہ دنیا پہلے سنگ پرست تھی، اب سنگ دل ہو گئی ہے۔ ماں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، بولی، پتر، رب کو مائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، یہ تتلی کے نازک پروں سے بنی ہوتی ہیں۔ کوئی ان سے اونچی آواز میں بولے، رب برداشت نہیں کرتا۔ پتر، تم سے غلطی ہو گئی، سزا کے طور پر وہ اپنا انعام واپس لے رہا ہے۔ یاد رکھنا، تمہارا باپ سچا تھا، سچ سے پیار کرتا تھا، اسے یقین تھا زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سچ سے گریزاں لوگ گونگے کے خواب کی طرح اذیت میں رہتے ہیں۔ پھر ماں نے کلمہ پڑھا اور مٹی کی مہمان بن گئی۔ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے والا عمر بھر اس کا تاوان ادا کرتا رہتا ہے۔ برسوں بیت گئے، ماں کو جدا ہوئے، برسوں سے خود کو اذیت دے رہا ہوں۔ زبان گنگ ہو گئی ہے، گونگے کے خواب کی طرح، صرف اذیت ہی اذیت ہے، بے بسی، لاچاری اور تنہائی ہے، جیسے گونگے کا خواب۔